السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو یہ بات آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان کے اختتام پر چاند دیکھنے کے بعد جو زکوٰۃ فطرہ واجب ہوتی ہے وہ قیمت نہیں ہے اس کی کوئی بھی۔ یہ جو لوگ قیمت معین کرتے ہیں یہ میری سمجھ سے تو بالا تر ہے۔ زکوٰۃ فطرہ کا یہ نصاب، یہ قانون اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ زکوٰۃ فطرہ ایک سا، صاد الف عین، ایک سا ہوتا ہے 3 سوا 3 سیر کا، جو اب تقریباً کلو کے حساب سے 3 کلو بنتا ہے۔ چونکہ کلو سیر سے بڑا ہوتا ہے اس لیے 3 کلو 1 سا بنتا ہے۔ 1 سا گندم یا 1 سا چاول یا 1 سا جو یا 1 سا باجرہ یا جو بھی غذا اغلب جس علاقے میں کھائی جاتی ہے اس حساب سے، بعض علاقوں میں چاول زیادہ کھائے جاتے ہیں وہ چاول کا فطرہ نکالیں، بعض علاقوں میں گیہوں زیادہ کھایا جاتا ہے وہ گیہوں کا نکالنا، بعض علاقوں میں چاول اور گیہوں دونوں کا ایک جتنا کھایا جاتا ہے وہ دونوں میں سے آدھا۔ گھر کے مثلاً 4 فطرے ہوں تو 2 فطرے گیہوں کے نکال دیں، 2 فطرے چاول کے نکال دیں۔ چونکہ قیمت اس لیے شریعت نے معین نہیں کی کہ ہر علاقے میں جو ہے وہ اجناس کی قیمت جو ہے وہ نیچے اوپر ہوتی ہے اور کم اور زیادہ ہوتی ہے، لہذا عید کا چاند دیکھ کر فطرے کی نیت کرے۔ فطرہ نکالتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے، واجب قربتاً اللہ۔ اب اس میں آٹا ہے یا گیہوں ہے یا چاول ہے جو بھی ہے 3 کلو ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو استعداد دی ہے تو آپ ایک آدھا فطرہ کھجور کا بھی نکالیں۔ اللہ نے اگر آپ کو استعداد دی ہے تو ایک آدھا فطرہ کشمش کا بھی نکال دیں اگر آپ کھاتے ہیں تو، ورنہ جو چیز اغلب غذا کی۔ اب کچھ لوگ ہیں کہ جو 60 روپے 70 روپے کلو کے چاول کھاتے ہیں، غریب لوگ ہیں یا ان کے علاقے کی ثقافتی غذا وہی چاول ہے 70 روپے کلو والا، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو 150 روپے کلو کے چاول کھاتے ہیں، 100 روپے کلو کے چاول کھاتے ہیں، 200 روپے کلو کے چاول کھاتے ہیں۔ تو جس نے جس جنس کو جس قیمت سے خرید کر کھاتا ہے اسی قیمت کے مطابق اسے نکالنا پڑے گا۔ اگر 200 روپے کلو والا چاول کھاتا ہے تو 600 روپے فطرہ ہوگا، 150 روپے والا کھاتا ہے تو 450 روپے فطرہ ہوگا، اگر 100 روپے کلو والا کھاتا ہے تو 300 روپے فطرہ ہوگا۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں کے پاس گندم ہے گھر میں رکھی ہوئی پورے سال کی، گندم وہ رکھتے ہیں تو گندم نکال دیں 3 کلو، یا 3 کلو گندم کی تو موجودہ قیمت ہو وہ دے دیں۔ لہذا ایک بات یہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لیں کہ کبھی بھی کسی عالم سے کسی سے بھی قیمت نہ پوچھے کہ اس سال فطرہ کتنا ہے۔ فطرہ اتنا ہی ہے جتنا ہر سال ہوتا ہے، البتہ یہ کہ وہ اگر آپ جنس نکالتے ہیں تو 3 کلو ہے، قیمت دیتے ہیں تو اس وقت اس جنس کی جو 3 کلو کی قیمت ہے وہ دے دیں۔ مجھے یاد ہے میرے بچپن میں گندم 10 روپے من بکا کرتی تھی، تو جب 10 روپے من بکا کرتی تھی اس وقت فطرہ جو ہے وہ روپوں میں بھی نہیں بنتا تھا، یعنی اگر آپ اس کو تقسیم کریں گے تو بہت کم قیمت میں، اور یہ ڈاکٹر شریف صاحب بیٹھے ہوئے ان کے زمانے میں تو اور سستی بھی انہوں نے دیکھی ہوگی، اس سے سستی بھی دیکھی ہوگی۔ تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ بس اس بات کو سمجھ لیجیے، اور ہم اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آج جمعۃ الوداع ہے۔ اب فطرے کا مسئلہ یہ ہے کہ فطرہ چاند دیکھنے کے بعد فرض ہوتا ہے۔ اگر آپ کے عزیزوں میں، جاننے والوں میں، پڑوسیوں میں کوئی غریب مسکین فقیر ہے تو آپ اسے اگر عید میں شریک کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی اسے بطور قرض
پیسے جتنے فطرے کے بنتے ہیں وہ دے دیں، لیکن نیت کریں گے کہ میں اسے قرض دے رہا ہوں، تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کے کپڑے بنا سکے، تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ عید میں شریک ہو سکے، سوئیاں چاول چینی خرید سکے، وہ بھی اپنے بچوں کو عید کے دن اچھی غذا کھلا سکے۔ لہذا غریب کے ہاتھ میں تو یہ مسجدوں میں مدرسوں میں اور ادھر جانے کے بجائے اپنے ہاتھ سے کسی فقیر کو جا کر دو۔ ہاں اگر آپ کی نگاہ میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ فطرہ غیر شیعہ کو نہیں دیا جا سکتا، فطرہ فقط شیعہ کو دیں گے۔ غیر شیعہ اگر غریب ہے تو وہ بھی حقدار ہے، لیکن وہ آپ اس کو اپنے پاکٹ منی سے دیں، آپ اسے فطرے کی رقم نہیں دے سکتے۔ فطرہ فقط شیعہ اثنا عشری امامی کو جائے گا، اس کے علاوہ آپ فطرہ کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ اور غریب کو ڈھونڈ کر فطرہ دیں تاکہ سال بھر آپ کو یہ غریب یاد رہے اور آپ سال میں 11 مہینے بھی اس غریب کی ناداری اور فقر کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے کھانے پینے اور اس کے بچوں کی تعلیم اور اس کے گھر کی واجب ضروریات کا انتظام کر سکیں۔ خداوند کریم آپ کو اور ہمیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس فطرے کی رقم کو غریب اور مستحقین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ماہ مبارک رمضان میں جو روزے رکھے عبادات کی اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، اس کے تمام فیوز و برکات سے ہمیں فیضیاب فرمائے۔ آخری ہفتے کے آخری ایام ہیں، بار الہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، بار الہ جو بیمار ہم کو شفا عطا فرما، بار الہ محمد و آل محمد ہمارے والدین کی مغفرت فرما، امام یاسر علیہ السلام کے ظہور میں تاکید فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔